اپنے گھر والوں کے لیے چاچا مانگ لیتے، لیکن نہیں مانگی۔ قربان چاہو عاشقوں اپنے آقا پر۔ اللہ کے رسول نے، اس کریم آقا نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ بروز قیامت اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا اس دعا سے ہم گناہگاروں کی شفاعت کریں۔ غم ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، سرور ہو، کیف ہو، غم ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، چلے تو صرف حبیب خدا کی بات چلے، چلے تو صرف حبیب خدا کی بات چلے۔ اور نماز، روزہ، جہاد و سفر ہو یا اللہ، نماز، روزہ، جہاد و سفر ہو یا اللہ، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے۔ اور صبا، ستارے، قمر، رافتہ، پانی کیا، صبا، ستارے، قمر، رافتہ، پانی کیا، قسم خدا کی وہ کہہ دیں تو کائنات چلے، قسم خدا کی وہ کہہ دیں تو کائنات چلے۔ اور بیان کرتا ہے واعظ جو خلد کی زینت، بیان کرتا ہے واعظ جو خلد کی زینت، بس ایک بار مدینے ہمارے ساتھ چلے، بس ایک بار مدینے ہمارے ساتھ چلے۔ اور شراب نوشی تو منظر حرام ہے، لیکن شراب نوشی تو منظر حرام ہے، لیکن اگر ہو جامع مدینہ تو ہاتھوں ہاتھ چلے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اس کا فضل، اس کا احسان کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت بامقصد محفل میں حاضر ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اچھے سے اچھا اجر عطا فرمائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اپنی سب سے عظیم نعمت کا ذکر فرماتے ہوئے اور اپنے خالق و مالک ہونے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ ہم نے امیین میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا، ایک شان والا رسول بھیجا، ایسی عظمت والا رسول بھیجا، ایسی بلندی اور رفتوں والا رسول بھیجا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، بلند کیے اور مانگا دعا میں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تعمیر مکمل کر لی، پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار، اے رب کائنات، تو ان میں بھیج دے، ان میں اسماعیل کی اولاد میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں
اس آخری رسول کو بھیج دے جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، جو ان کا تزکیہ کرے، جو کتاب کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور میرا یقین کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ ہر نبی کو ایک ایسی مخصوص دعا عطا فرماتا ہے جو وہ قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا ایسی نہیں جو رد ہو، لیکن حدیث موجود ہے ایک دعا ایسی عطا فرماتا ہے جو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ میرا یقین کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ وہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی تھی کہ اے رب کائنات اپنے آخری نبی کو اسماعیل کی اولاد میں بھیج دے۔ سلیمان علیہ السلام کو وہی ہر نبی کی دعا عطا فرمائی، انہوں نے حکومت مانگ لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی، انہوں نے مانگ لی دعا کہ اے پروردگار اس زمین پر کوئی کافر نہ ہو۔ ہمارے آقا اور آپ کے آقا کو بھی وہ دعا عطا کی، لیکن دعا نہیں مانگی۔ جب حالت نماز میں پشت پر اوجڑی ڈالی جا رہی تھی، اگر چاہتے دعا مانگ لیتے۔ جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے جا رہے تھے، چاہتے تو دعا مانگ لیتے، وہ مخصوص دعا۔ جب طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے، اگر چاہتے دعا مانگ لیتے۔ اگر چاہتے جب آپ کو تکالیف اور ایذا پریشان کیا جا رہا تھا تو وہ دعا مانگ لیتے۔ اپنی اولاد کے لیے چاہتے مانگ لیتے، اپنے گھر والوں کے لیے چاہتے مانگ لیتے، لیکن نہیں مانگی۔ قربان جاؤ عاشقوں اپنے آقا پر، اللہ کے رسول نے، اس کریم آقا نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ بروز قیامت اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا اس دعا سے ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی کہ اپنے آخری رسول محبوب کو ان میں بھیج دے تاکہ وہ تیرے آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے۔ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء تشریف لے کر آئے اور وہ صاحب کتاب بھی تھے۔ اسی لیے بنی اسرائیل اہل عرب کو تانا دیا کرتے تھے، امی کہا کرتے تھے۔ امی کے دو معنی ہیں، مفسرین فرماتے ہیں امی کے دو معنی ہیں۔ جب اس کی نسبت امت کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی ہوگا ناخواندہ، بے پڑھا لکھا، لیکن جب اس لفظ کی نسبت رسول کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی ہوگا جس نے نہ کسی سے پڑھا ہو اور نہ جس کو کسی نے پڑھایا ہو۔ تو وہ تانا دیا کرتے تھے، اپنے اوپر گھمنڈ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل۔ ان میں بے شمار انبیاء آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ تک بے شمار انبیاء آئے۔ اور ادھر حضرت اسماعیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ ادھر سلسلہ جاری تھا، تقریباً کم و بیش 70,000 انبیاء تشریف لے کر آئے، اور بنی اسرائیل صاحب کتاب بھی تھے۔
تو وہ فخر کیا کرتے تھے اپنے اوپر، گھمنڈ کیا کرتے تھے اور تانا دیا کرتے تھے کہ تم امی ہو، تم صاحب کتاب نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ اسی لفظ کو رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے شان بنا دیا۔ اس امی سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھا جائے کہ یہ امی ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، آگے رسول بھی ہے، رسولا منہم۔ امی سے اپنے جیسا کوئی نہ سمجھ لے، کوئی اپنے جیسا نہ سمجھ لے، بلکہ آگے رسولم بھی فرمایا ہے ان میں سے آیا ہے، لیکن رسول رسالت اور نبوت عطا فرما کے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ ایسا رسول ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ اگر یہ اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈال دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جایا۔ یہ ایسا رسول ہے کہ اگر یہ اپنا لعاب ٹوٹی ہڈی میں لگا دے تو ہڈی جڑ جایا کرتی ہے۔ یہ ایسا رسول ہے جو اپنا لعاب دہن اگر علی کی آنکھوں میں لگا دے تو آنکھیں ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں، اور ایسے ٹھیک ہوتے ہیں کہ علی فرماتے ہیں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ ایسا رسول ہے کہ اگر اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کے پیر میں سانپ نے کاٹ لیا ہے، زہر پھیل گیا ہے، اگر اس جگہ لگا دیا جائے، زخم پر لگا دیا جائے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور زخم بھی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جو اگر اپنا لعاب دہن حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈال دے تو وہ ہانڈی جس سے 2-4 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کی قسم کہتا ہوں 1000 لوگوں نے کھانا کھایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ ایسا رسول ہے جو اگر کسی کو لکڑی دے دے تو وہ تلوار کا کام کرے۔ یہ ایسا رسول ہے جو اگر اشارہ کر دے تو چاند، جو اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج پلٹ کر آ جائے۔ یہ وہ رسول ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے، کوئی صحابی آئے کہ یا رسول اللہ ایمان تو لے آیا ہوں، اتنا چاہتا ہوں کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم ہی بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ درخت آ جائے آپ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول نے حکم فرمایا وہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا تو رسالت عطا فرما کے بھیجا، نبوت عطا فرما کے بھیجا۔ اور یہ تو وہ رسول ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ سب رسول ہیں نفس نبوت و رسالت میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن منہم من کلم اللہ، ان میں کوئی وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے کہ جسے اللہ نے درجہ بلند کر دیا ہے۔ وہ جس کو درجہ بلند کیا ہے وہ کوئی اور نہیں اس کا محبوب۔ ایک مرتبہ صحابہ مسجد نبوی کے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور پچھلے انبیاء کا ذکر کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم کو اللہ نے چن لیا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، انہیں اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، ان سے کلام کیا، اور عیسیٰ کلمت اللہ ہے۔ تو یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول یہ گفتگو صحابہ کی سن رہے تھے۔ باہر تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، تم جیسا کہہ رہے تھے پچھلے انبیاء ویسے ہی تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ولیکن انا حبیب اللہ،
سنو میں اللہ کا حبیب ہوں ولا قیامت کے دن ہم کا جھنڈا مجھے دیا جائے گا ولا فخر نہیں کرتا. قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی ولا فخر نہیں کرتا. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تورات لے کر آئے. توریت میں ایک نسخہ لے کر آئے اور پڑھنے لگے. حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا تو رنگ متغیر ہے، بدلا ہوا ہے، ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے عمر، تم اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو. حضرت عمر نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو عرض کیا میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر سنو، اگر آج موسیٰ موجود ہو اور تم میری پیروی نہ کرو، میری اتباع نہ کرو، موسیٰ کی اتباع کرو تو تم صراط مستقیم پر ملو. اور اگر آج موسیٰ موجود ہوتے، اگر وہ ہوتے تو ان کے لیے لازم تھا، ان پر واجب تھا کہ وہ میری اطاعت کرتے، میری اتباع کرتے. ورفع بعضهم درجات، ایک وہ ہے جسے درجہ بلند کر دیا، رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. تو کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ امی، کیونکہ امی کی نسبت جب رسول کی طرف کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو کسی نے نہیں پڑھایا اور نہ اس نے کسی سے پڑھا. پھر کیا ہوا؟ اس رسول امی کی شان یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو قرآن وہ علامہ کا معلوم تھا، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو وہ بھی بتا دیا. تو یہ ایسی شان والا رسول ہے، ایسی عظمت والا رسول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مولوی صاحب وائرل ہوئے تھے سوشل میڈیا پر بڑا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو لکھنا نہیں آتا، قرآن میں کچھ غلطیاں نکالی، نحوی اور صرفی گرامر کی اتنا نہیں پتا. کیا اتنا نہیں جانتے کہ قرآن سے گرامر ہے، گرامر سے قرآن ہے، اور قرآن گرامر بنی ہی قرآن کے بارے میں. اور اس گرامر کے موجد مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، فاتح پیدا. وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ یہ وہ رسول وہی ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنا. جب آیات پڑھ کر سنائی اللہ کے رسول نے تو بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے، دنگ رہ گئے، اور یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ انہی الفاظ اور حروف سے ہم اپنے اشعار، اپنے کلام کو مزین کرتے ہیں. لیکن جو چاشنی، جو حلاوت، جو مٹھاس ان کی زبان مبارک میں ہے وہ ہمارے اشعار میں نہیں، وہ ہمارے. جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
تو ہوتا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی دیوار پر اشعار لکھ کے ٹانگ دیے جاتے تھے، لوگ اس کو پڑھتے تھے، دیکھتے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ نے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دی۔ لوگ آئے، اسے دیکھا، غور سے پڑھا، اتنے میں ابو جہل بھی آیا، اس نے پڑھا اور آگے کچھ لکھ کر چلا گیا۔ صحابہ یہ دیکھ رہے تھے، جب وہ چلا گیا تو گئے صحابہ تو دیکھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے آگے لکھا ما ھذا کلام، یہ کسی بشر کا کلام وہ ہی نہیں سکتا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ وہ رسول ہے جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہے۔ وَیُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، تصفیہ کرتا ہے۔ ایسا تزکیہ کیا، کیسا تصفیہ کیا، کیسا پاک و صاف کر دیا کہ وہ دل کہ جن دلوں میں کفر کا اندھیرا تھا، ان دلوں میں ایمان کی روشنی ڈالی دی۔ جن کے دلوں میں کفر کا اندھکار تھا، ان دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ ناانصافی کا اندھیرا تھا تو تزکیہ کر کے انصاف کا نور پھیلا دیا، انصاف کی روشنی پھیلا دی۔ جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو حضرت دائی حلیمہ دودھ پلا رہی تھی۔ ایک طرف سے دودھ پی رہے تھے، دوسری طرف سے دودھ نہیں پی رہے تھے۔ وجہ جاننے کی کوشش کی گئی، غور کیا گیا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ پتہ چلا کہ دائی حلیمہ کے صاحبزادے اور بھی ہیں، تو اسی لیے اللہ کے رسول ایک طرف سے دودھ پی رہے ہیں تاکہ ان کا حق نہ مارا جائے۔ ان کا بھی حق ہے، دوسری طرف سے وہ بھی اخلاق پیش کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت انبیاء، عظمت رسول۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس زمانے میں لوگ جب ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے دفنا دیا کرتے تھے، زحمت سمجھا کرتے تھے۔ وَيُزَکِّیہم، اللہ کے رسول نے تزکیہ فرمایا اور فرمایا جس بیٹی کو تم زحمت سمجھتے وہ تو رحمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی طرح پڑھائے اور پھر ان کا نکاح کر دے، انہیں ان کے گھر بھیج دے، اچھے گھر بھیج دے، تو وہ باپ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ موجود تھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 3 نہیں 2 بیٹیاں ہوں تب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 2 بیٹیاں ہوں وہ بھی اسی طرح معاملہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عائشہ اس امت پر احسان فرماتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو کسی کے پاس تب کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو اور وہ اس بیٹی کی اچھی طرح تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، پڑھائے لکھائے، پھر انہیں ان کے اچھے گھر بھیج دے، یعنی سسرال بھیج دے، اچھی طرح نکاح کر دے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ وَيُزَکِّیہم، اس طرح اللہ کے رسول نے تزکیہ فرمایا۔ بد اخلاقی کا دور تھا تو آپ نے اخلاق پیش کیا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا کرتے تھے، دیہات سے، گاؤں سے آیا کرتے تھے، اور جب آتے تھے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کو تحفہ پیش کیا کرتے تھے، نظر پیش کیا کرتے تھے۔ کبھی کھجور لے کے آ رہے ہیں، کبھی کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ انگور لے کر آئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے انگور خود تناول فرما لیے. تو جب وہ صحابی چلے گئے، ان کا نام حضرت ظاہر تھا، جب وہ چلے گئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ نے عادت کے خلاف کام کیا، عادت کے خلاف معاملہ کیا. جب آپ کی بارگاہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آتا تھا تو آپ بانٹ کر کھاتے تھے، آپ تقسیم فرما کر کھاتے تھے، ہمیں بھی عطا کرتے تھے، ہم بھی تناول کرتے تھے، ہم بھی کھاتے تھے. آج ایسا نہیں کیا آپ نے، آج سارے انگور خود ہی تناول فرما لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، انگور کھٹے تھے، اسی لیے میں نے سارے انگور خود کھا لیے. اگر تمہیں بھی دیتا تو تم تھوک دیتے، تو تم منہ بناتے. اور یہ دیکھ کر میرے دوست حضرت ظاہر کو ان کے دل ٹوٹ جاتا، ان کو تکلیف ہوتی. تو اپنا اخلاق پیش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ اور تصفیہ فرمایا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. میں ایک بات عرض کروں، اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی، اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، یہ غیر کتابیں کھول کے نہیں پڑھیں گے. وہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی، کیا معاملات فرماتے تھے، کیا کردار تھا. یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں. لیکن یہ غیر نہیں پڑھیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر وہی اخلاق پیدا کریں، ہم بھی اپنی زندگی اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق گزاریں، تاکہ جب لوگ دیکھیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب یہ مسلمان آج کے دور کا ایسا ہے تو اس کے رسول کا کیا عالم ہوگا، وہ کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں، تعلیم دیں، ان کی اچھی طرح تربیت کریں. قرآن میں جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یہ پہلی وہی نازل ہوئی اللہ کے رسول پر. اس کا تعلق علم سے ہے کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو خدا کے لیے علم حاصل کریں، دین کا علم بھی حاصل کریں اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں، دونوں تعلیم حاصل کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ مسلمان ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کا پابند بنا دے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.